پھر جیسے کہ روزے کے ضمن میں بھی وہ احادیث ہے. اب ایک شخص ہے روزے رکھ رہا ہے اور سودی کاروبار کر رہا ہے، تو یہ روزہ ہے. حضور نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ. جس شخص نے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یہ فاقہ کر رہا ہے، کھانا پینا چھوڑا، یہ روزہ تو نہیں ہے. عین روزے کی حالت میں رشوت لے رہے ہیں، عین روزے کی حالت میں جھوٹ بول رہے ہیں، عین روزے کی حالت میں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. روزہ ہے یہ روزہ نہیں ہے بھائی، یہ تو فاقہ ہے. اس لیے فرمایا کم من صائم لیس لہ من صومہ الا الجوع. کتنے ہی ہیں روزے رکھنے والے جنہیں اپنے روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں، کوئی اجر و ثواب ہے ہی نہیں. اس لیے کہ یہ تو روزے میں کھانا پینا حلال چیز کا بھی تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا دن کے وقت، لیکن جھوٹ بولنا تو مستقلاً حرام ہے، رشوت لینا تو مستقلاً حرام ہے، سودی لین دین تو مستقلاً حرام ہے. وہ مستقل حرام جو ہے وہ عین روزے کی حالت میں بھی جاری ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ روزہ نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، روزے، صیام، قیام رمضان یہ بھی ہے. فلیس لہ من صیامہ الا الجوع ومن قیامہ الا السحر. یہ رات کو کھڑے رہنا بھی اس سے بھی سوائے انیندرا جسے آپ کہتے ہیں کہ نیند کی قربانی اس نے دی ہے اور اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا. نیند اس نے اپنے کھوئی ہے، اسے حاصل کچھ نہیں ہوگا، نہ قیام لیل سے اور نہ صیام النہار سے. اس اعتبار سے تقویٰ جو ہے در حقیقت وہ ہے اصل، اور وہ ہے مالی معاملات میں تقویٰ، معاملات انسانی میں تقویٰ، بیع و شرع میں تقویٰ، کاروبار میں تقویٰ، آمدنی میں تقویٰ. جب تک کہ حلال نہیں ہوگا اس وقت تک ظاہر بات ہے کہ تقویٰ نہیں ہوگا.